بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یا بدیع السماوات والارض پڑھنے کا وظیفہ بتائیں گے، جسے پڑھتے ہی رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 3 دن میں پہاڑ جیسی حاجت مشکل بھی دور ہوگی۔ ایک بار ضرور آزما کر دیکھیے۔ یا بدیع السماوات والارض ہے بے مثال چیزوں کو ایجاد کرنے والا۔ عدد اس کا 86 ہے۔ جس شخص کو کوئی غم یا مصیبت یا کوئی بھی مشکل پیش آئے، وہ 1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو کشائش نصیب ہوگی۔ جو شخص اس اسم کو باوضو پڑھتے ہوئے سو جائے، حق تعالیٰ نے چاہا تو جس کام کا ارادہ ہو خواب میں نظر آ جائے گا۔ جو کوئی نماز عشاء کے بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 مرتبہ 12 دن پڑھے گا، تو جس کام یا مقصد کے لیے پڑھے گا، حق تعالیٰ نے چاہا تو پورا عمل ختم ہونے سے پہلے حاصل ہو جائے گا۔ کسی غم یا اہم حاجت کے لیے 1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غم رفع اور مقصد پورا ہوگا۔ جو اس اسم کا بکثرت ورد کرے گا، اسے رب تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت عطا کیا جائے گا، اور حق تعالیٰ اس کی زبان سے ان علوم کو جاری فرمائے گا جن کو وہ پہلے نہ جانتا ہو۔ الباقی جل جلالہ، ہمیشہ باقی رہنے والا، اس کا عدد 113 ہے۔ جو شخص اس اسم کو 1000 مرتبہ جمعے کی رات میں پڑھے گا، حق تعالیٰ نے چاہا تو اس کو ہر طرح کے ضر و نقصان سے محفوظ رکھے گا، اور اس کے تمام نیک اعمال مقبول ہوں گے، اور اس سے غم سے خلاصی نصیب ہوگی۔ جو سورج نکلنے سے پہلے 100 بار روز پڑھے گا، حق تعالیٰ نے چاہا تو مرتے دم تک کچھ دکھ نہ پائے گا اور عاقبت میں بخشا جائے گا۔ اگر ہفتے کے دن دشمن کی مغلوبی کی نیت سے مدامت کی شرط پر کسی وقت باوضو بعد 2 رکعت نفل کے 100 بار یہ پڑھے گا، حق تعالیٰ نے چاہا تو دشمن اس کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد 113 بار پڑھنے کا معمول بنائے گا، اسے اس کے منصب سے کوئی معزول نہیں کر سکتا، خواہ اس کے خلاف جن و انس جمع ہو جائے۔ جو 100 بار یا باقی روزانہ پڑھتا رہے گا، حق تعالیٰ نے چاہا تو اس کے اعمال مقبول ہوں گے۔ حضرت جنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اعرابی نے کہیں سے آ کر اپنے اونٹ کو بٹھایا، پھر اسے ٹانگ سے باندھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے اپنے اونٹ کے پاس آ کر اس کی رسی کو کھولا، پھر اس پر سوار ہو کر دعا کرنے لگا، یا اللہ، تو مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہماری رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ زیادہ گمراہ ہے یا اس کا اونٹ؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ اس نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا، تو نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تنگ کر دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل 100 رحمتوں کو تخلیق کیا، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت زمین پر اتاری۔ مخلوقات میں سے جن و انس اور باہم درندے اسی کی وجہ سے باہم شفقت و مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتیں اس کے پاس ہیں۔ اب تم کیا کہتے ہو کہ یہ زیادہ گمراہ ہے، جسے رحمت الہی کی وسعت کا علم نہیں، یا اس کا اونٹ جو اس کے ماتحت ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان اعمال پر پکا یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے، اور جتنے لوگ بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل قرآنک روشنی وظائف کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔